زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، یہ دوسرے رکوع کا آغاز ہے سورہ مبارکہ یاسین کا. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکوع میں بنیادی جو اصولی مسائل ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں ان کو انذار کیا جا سکے جو کہ غفلت کی بیماری میں چلے گئے. غفلت کو ایک بیماری کے طور پہ پیش کیا گیا ہے اور انذار کو اس کا علاج کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور پھر بتایا کہ جو لوگ غفلت کی بیماری میں چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ اس دنیا کے اندر کیا صورتحال پیش آتی ہے. وَإِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو یعنی وہ چاروں طرف سے ان کی دنیا کی محبت اور گناہوں کی سیاہ تاریکیاں ان کو گھیر لیتی ہیں، ان کو حق بات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے، وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور پھر آگے ان قوانین کا ذکر کیا گیا ہے کہ یعنی ان انذار کس صورت میں کیا جاتا ہے، کون لوگ انذار کو قبول کرتے ہیں. یہ تمام اصولی باتیں جو ہیں یہاں پر بیان کی گئی. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی یعنی بحث کا آغاز کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے آؤ ہم آپ کو ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، قصہ آپ کو سناتے ہیں کہ جس میں یہ کچھ لوگوں کا قصہ ہے. ایک بستی والے لوگ جو ہیں ان کا قصہ ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ غفلت کی بیماری میں چلے گئے تھے. اس کے نتیجے میں اس مقام جب تک آن پہنچے تھے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس الہی نظام کے تحت جو ہے ان کو وہ آئے اور انہوں نے ان کو انذار کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو اصولی باتیں اس جگہ پر بیان فرمائی ہیں وہ ان کا وہاں عملی نمونہ جو ہے، نصیحت کرنے والے نصیحت کریں گے اور وہ جو لوگ ہیں جو غفلت کی بیماری میں چلے گئے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. اور ان کا جو رد عمل ہے وہ نصیحت کرنے والوں کو کیا روش اختیار کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جن کو نصیحت کی جاتی ہے اور لیکن وہ غفلت کی بیماری میں ہیں ان کا آگے سے رد عمل کیا ہوتا ہے. اصل مطلوب چیز جو ہے وہ یہ داستان بیان کرنا نہیں، بلکہ یہ 2019 کا زمانہ میں اور آپ اور یہ ماحول اور یہ معاشرہ کہ اس معیار حق کے ذریعے سے اور معیار اسے نور فرقان کہا جاتا ہے کہ یہ نور فرقان جو بیان جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے،
اس معیار کو پیش نظر رکھ کے انسان آج کے راولپنڈی بھی ایک بستی ہے، اس طرح سے ہر بستی کے اندر یہ معاملات ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ مُنذِرٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، یہ الہی نظام ہر جگہ پر اسی طرح سے حکم فرمائے۔ اس مثال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ تاکہ ہم شناخت کر سکیں اس کو، یعنی عملی زندگی کے حقائق میں وہاں سے معیار لینا ہے، اس معیار کو لے کے آج 2019 میں اس کی تطبیق کرنی ہے۔ خود میں نے اپنے کردار پہ غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خود ہی غفلت کی بیماری میں مبتلا ہوں اس چیز کے لیے۔ یہ چیزیں ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ہم آپ کو ان کے سامنے اس مثال کو پیش کیا جائے، بستی والوں کا قصہ ان کو سنایا جائے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اب یہ مرسلون جو ہیں یہ پیغامبر ہیں، یہ انذار کرنے والے لوگ ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا میسج اس بستی کے لوگوں کو پہنچایا۔ وہ لوگ غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اب اس چیز کو دیکھنا ہے، اس چیز کو پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہ پیغامبران جو ہیں وہ اس پیغام کو کنوے کریں گے، وہ اپنی پوری کوشش کریں گے۔ ان کا طرز عمل کیا ہے جب آگے سے فریق مخالف جن کو انذار کیا جا رہا ہے، جو غفلت کی بیماری، ان کے رد عمل کیا ہوتے ہیں، یہ تمام چیز جو ہے اس کو یعنی انسان نے سمجھنا ہے۔ اور معیار اصل چیز ہے، ان کا تذکرہ کر کے مخاطب خطاب ہم سے کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ خیال کریں، اگر آپ نے بھی یہی روش اختیار کی تو پھر ہم آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ کریں گے۔ یہ میسیج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس چیز کے اندر ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ ان کے سامنے قصہ بیان کرو، اس چیز کو مثلاً اصحاب القریہ، اس کے مثال کے طور پہ اس کو پیش کرو کہ جب انسان غفلت کی بیماری میں چلا جاتا ہے تو اس کا طرز عمل پھر اسی قسم کا ہوتا ہے۔ اذ جاء المرسلون، جب کہ ان کے پاس ہمارے پیغامبران آئے۔ یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا کے زمانے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا جو ہیں بنی اسرائیل کے 12 قبائل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور یہ چیز جو ہے انہوں نے ایک بستی میں جو لوگ تھے، وہ جو گمراہی کے راستے پر چل پڑے تھے، ان کی طرف اپنے حواریان میں سے 2 افراد کو پہلے بھیجا۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس پیغامبران آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے مرحلے میں اذ ارسلنا، یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ جیسے سورہ مبارکہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، تو یعنی قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو اس چیز کی وضاحت میں نے پہلے بھی کی تھی، اب یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے ان کی طرف 2 آدمی جو ہیں افراد کو ہم نے بھیجا، جبکہ ظاہری طور پر دنیا ظاہری کے امکانات میں جو چیز ہے وہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریان میں سے 2 افراد کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے ان کو نصیحت کریں، آپ انہیں سمجھائیں، ان کو انذار کریں تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس نفس پرستی کے آباء و اجداد کے دین سے توبہ کریں اور اللہ کے راستے کی طرف آئیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر وہ 2 افراد گئے، انہوں نے کوشش کی مگر ان کی بات کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کو جھٹلایا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پس ہم نے تدبیر کو تبدیل کیا اور اس دنیا ظاہری کے اندر ہم نے ایک تیسرے آدمی کو، ایک اور آدمی ان کی سپورٹ کے لیے ان کے ساتھ بھیجا، بس ان کے ایک تیسرے آدمی کے ذریعے سے ان کی تائید کی گئی۔ فقالو، اور پس وہ لوگ آئے اس بستی میں اور آ کے انہوں نے ان سے کہا انا الیکم مرسلون،
ہم آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیغامبر کا پیغام لے کے اس کے پیغامبر ہو کے آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو یہ ان کا طرز عمل ہے۔ اب اس میں تفصیل ہے لیکن میں اجمالی طور پہ عرض کروں اس چیز کے لیے۔ اب آگے سے رد عمل ہے۔ یہ دو گروہ ہیں یہاں پہ آپ کو دکھائی دیں گے۔ ایک گروہ ہے جو نصیحت کرنے والا ہے، ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو کردار ہے، اس کا جو ذکر کیا گیا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو العلماء ورثۃ الانبیاء، اپنے آپ کو وارثان انبیاء کہتے ہیں، ان کے لیے یہ معیار ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے یعنی عملی زندگی کے اندر اگر آگے سے مخالفت بھی ہو تو وہ لوگ یعنی ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے بیہیو کریں، اس سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے دو افراد کو ہم نے بھیجا لیکن ان کو فکذبوہما، ان کو جھٹلایا گیا، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ فعززنا بثالث، پس ہم نے ایک تیسرے آدمی کے ذریعے سے ان کی تائید کی تاکہ ان کو مضبوط کیا جا سکے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبینا نے جب ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ جائیں فرعون کو اور اس کی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں، تو انہوں نے اس چیز کے بارے میں کہا کہ آپ ہارون کو جو میرے بھائی ہیں ان کو میرے لیے مددگار قرار دیں۔ تو وہ تین افراد جب آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری بات کو تسلیم کریں، انہوں نے کہا ہم پیغامبر ہو کے آئے ہیں، ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچا دیں، آپ کو بتائیں کہ آپ غلط راستے پر گامزن ہیں، آپ اپنے طرز عمل پہ توبہ کریں اور اللہ کے راستے کی طرف رجوع کریں۔ قالو، تو انہوں نے جواب میں جو بستی کے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ کہا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ اب انہوں نے وہ جو چیز تھی اس کا جواب، جو بات وہ کہہ رہے تھے کہ آپ غلط راستے پر ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر آئیں، تو اب وہ اس بات کا جواب نہیں دے رہے۔ وہ بات کو اسے کہتے ہیں نان ایشوز کریٹ کرنا، اس میں الجھانا فکر کو، جیسے یہ ایک نان ایشو ہے۔ حضرت علی علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہے۔ حضرت علی اکبر کی میدان کربلا میں شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ان کا کربلا کے یعنی اگر اسے کوئی بحث تسلیم بھی کیا جائے تو یہ ایک تاریخ ہے، اس کا فکر کربلا، پیغام کربلا سے تو کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اگر حضرت قاسم کی شادی نہ بھی ہوئی ہو تو جب بھی کربلا کی معنویت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ان کی شادی ہوگی تو جب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے نان ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ اہل باطل جو ہیں ان کا طریقہ کار جو ہے وہ اسی قسم کا ہوتا ہے کہ اس چیز کو وہ نان ایشو میں، نماز میں شہادت ثالثہ کی بحث ہے، نان ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں، اور نادان لوگ جو ہیں، یہ کم علم کم فہم لوگ جو ہیں، وہ لوگ اس فریب میں آ جاتے ہیں کہ جی یہ آپ کے آباء و اجداد کا دین بدلنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف پیغامبر ہو کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ فقالو ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا جی آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ یعنی ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کی طرف سے اس کو ایک ماورائے بشر ہونا چاہیے، اس کو جامع بشریت میں نہیں ہونا چاہیے، اسے نہ بھوک لگنی چاہیے نہ اس کو پیاس لگنی چاہیے، وہ یعنی اس کو نہ وہ لباس پہننا چاہیے۔ ہمارے یعنی جو ہمارے جیسا بشر ہے یعنی وہ الہی نمائندہ
معصوم ہو یا غیر معصوم ہو، وہ نہیں ہو سکتا، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، اہل باطل کا ایک قول نقل کیا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کس قسم کا رسول ہے؟ یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، و یمشی فی الاسواق، لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے، یہ اس کا الہی پیغامبر ہونے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بالکل بھی، وہ بھی جامع بشریت میں قل انا بشر مثلکم۔ تو یہ چیز انہوں نے اعتراض وارد کیا آگے سے، ایک نان ایشو جو ہے، ایک کانسیپٹ بنا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی فلاں آدمی بڑا اللہ والا ہے، بس وہ نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی سے، یعنی ابھی بھی پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی آپ کا اس سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے عزیزان، دین اسلام عین سیاست ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اور ان کے جانشینان برحق جو تھے، ان کا جھگڑا ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ اپنی نمازیں پڑھیں، زرداری کو آپ سے کیا اختلاف ہے؟ پڑھتے رہیں، نماز شب پڑھیں، دعائے کمیل پڑھیں۔ اختلاف اس دن شروع ہوگا جس دن آپ آئیں گے ولایت سیاسی پہ، معاشرے کے اندر ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام، مظلومان جہان کا حق ان کو دلوانا۔ جب آپ اس چیز کی بات کریں گے تو پھر اختلاف شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، جو مرضی کرے جا کے، بس صرف نہ ظالم کے خلاف آواز بلند کریں، نہ ظالم کی شناخت کروائیں، نہ ظالم کے خلاف قیام کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں۔ کوئی جھگڑا آپ کا نہیں۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کا بنیادی سبب یہی تھا۔ آفٹر آل سوال پیدا ہوتا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا ایک اللہ کے بندے تھے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آج کل کے علماء کرام کی طرح ہوتے، ہماری طرح ہوتے، تو نمرود کو کیا جھگڑا تھا ان کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس نظام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، وہ جو ظلم وہاں ہو رہا، ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون، یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ آپ مہدی شاہ ہے یا حفیظ الرحمن ہے یا یہ دیگر شیطان، کچھ بھی نہ بولے، بس آپ اپنی نمازیں پڑھیں، مسجد کی اے سی ٹھیک کروائیں، مسجد میں اے سی لگوائیں، پنکھے لگوائیں، انہیں کیا پریشانی ہے؟ جیسے بلتستان کے جامع مسجد میں ووڈ پینلنگ کراتے رہے، جتنی مرضی ووڈ پینلنگ کروائیں، انہیں کیا پریشانی اس سے؟ اختلاف اس دن شروع ہوتا ہے جس دن آپ اس ظالمانہ نظام، اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، جو ظالم ہے اس کی شناخت کرواتے ہیں، اور لوگوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ اسکن علی الظالم خصما وللمظلوم اونا، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی بحث ہی نہیں بالکل بھی۔ تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو ٹوسٹ کیا تاکہ کہتے آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ ان کے پاس ان کے اعتراض کا کوئی لاجیکل جواب نہیں تھا اس چیز کے لیے۔ انہوں نے کہا جی آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، اس واسطے آپ کی بات میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جو الہی پیغامبران ہوتے ہیں ان کو بشر نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، آپ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور وہ رحمان پروردگار کے منکر نہیں تھے، جیسے ابو جہل و ابو لہب و شیبہ و عتبہ و ولید جو تھے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے منکر تھے، کوئی اللہ تعالیٰ کے منکر نہیں تھے، وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ ہم نے بت رکھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہی اللہ کا دین ہے، یہی دین ابراہیم ہے۔ وہ یہ کہتے تھے۔ ابو جہل اللہ کا منکر نہیں تھا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے تھے،
اور مختلف اور اپنا اس دین کو پورا تبدیل کر دیا تھا انہوں نے، اور کہتے تھے یہی اللہ کا دین ہے۔ تو آج کل آپ یہاں پہ جو مختلف مزار ہیں وہاں چلے جائیں، آپ جا کے لوگوں کی جو کچھ وہ حرکتیں کرتے ہیں، کوئی سجدے کرتا ہے، کوئی چومتا ہے، کوئی چاٹتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اسی نظام کے خلاف حضرت نے قیام کیا تھا آ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان پروردگار نے کوئی چیز نازل نہیں کی تھی، ان انتم الا تکذبون، آپ لوگ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ ہم اب سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے طور پر ایک چیز بیان بنا لی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبینا کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ جھوٹا ہے اس چیز۔ اب انہوں نے اس کے جواب میں کہا، اب یہ ٹکراؤ شروع ہو گیا دونوں فریقین کا آپس میں۔ انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آباء و اجداد کے دین سے ہٹیں اور اپنے یعنی پروردگار کے نے جو راستہ بتایا اس کی طرف جائیں۔ اب وہ ان کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اب وہ آگے سے یعنی اس کے اوپر یعنی جیسے رہبر نے اب جب یہ زنجیر زنی کے مسئلے میں بیان ارشاد فرمایا، فتویٰ دیا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کسی صورت بھی اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور بالکل بھی وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جب ان کو یعنی یہ بات کہی گئی تو یعنی انہوں نے کہا کہ آگے سے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو حواریان عیسیٰ تھے، وہ جو ان کو نصیحت کرنے کے لیے، انذار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، انہوں نے کہا ربنا یعلم، انہوں نے کہا ہمیں اس چیز کی آپ کی تصدیق کی ضرورت نہیں کہ آپ آئیں اور تصدیق کریں آ کے کہ جناب ہم اللہ کے پیغامبر ہیں، اس چیز کے لیے ربنا یعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گواہی کے لیے کہ وہ جانتا ہے اس چیز کو کہ اِنَّ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، کہ ہم اس کی طرف سے اس کے پیغامبر ہو کے آئے ہیں، اس کے رسول کے ہم پیغامبر ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہماری ذمہ داری آپ کو مسلمان بنانا نہیں ہے۔ یہ پہلا کام ہوتا ہے، چاہے معصوم یعنی پیغامبران ہوں یا غیر معصوم، ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا پیغام وما علینا الا البلاغ المبین، روشن انداز میں، اس میں کوئی ابہام نہ رکھا جائے بالکل بھی۔ اور بلاغ المبین کے اندر ایک یہ بھی چیز، پہلے کردار سے پیش کر کے دکھایا جائے، پھر قول سے، اور بات کو درمیان درمیان میں نہ رکھا جائے، بالکل روشن انداز میں بیان کیا جائے کہ اس چیز کے لیے جیسے آج کل موجودہ نظریات ہیں، تو اس میں ضرورت ہے کہ تمام علماء حق کا جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہوں اور امیر المومنین کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں معاشرے کے اندر یا معصومین علیہ السلام کے بارے میں، اس کو قرآن کریم سے اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ارشادات سے بالکل اس کی نفی کریں، حقیقت ان کے سامنے بیان کریں، اس چیز کے لیے انہیں بتائیں کہ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا یکتا و یگانہ خالق و مالک و حاکم ہے، اس کی شان خالقیت و مالکیت و حاکمیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تمام پیغمبران اور ان کے اوصیاء کرام سب اللہ کے بندے تھے، ہمیں اللہ کا بندہ بنانا چاہتے تھے۔ یہ بات روشن انداز میں بیان کرنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے اس چیز کے لیے کہ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئے اور آ کے نماز کے اندر کوئی شہادت ثالثہ جو ہے اس کو شروع کرے، یا حضرت امام حسین علیہ السلام کے مشن کے لیے اپنے طور پہ جو مرضی چاہے وہ راستہ اختیار کرنا شروع کر دے۔ یہ باتیں کھل کے بتانی چاہیے اور اس میں کوئی کسی قسم کا یعنی ابہام نہیں رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یعنی ان کو بھی پتہ تھا کہ آگے سے کیا رد عمل آ رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اگرچہ کہ آگے سے منفی رد عمل آ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہماری ذمہ داری ہے،
ہم آپ کو کھول کے ساری بات روشن انداز میں، تاکہ کل کو یعنی کوئی ابہام نہ ہو اس چیز کے لیے، جس وقت وہاں پوچھا جائے کہ الم یاتکم نذیر، بھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہاں پر کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگارا مجھے تو کسی نے بتائی نہیں یہ بات آ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں آپ کی تائید کی، آپ کی تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہماری تائید کریں گے، تصدیق کریں گے کہ ہم اللہ کے پیغامبر ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت، بلکہ ہمارے لیے کافی ہے ربنا یعلم، یہ چیز کافی ہے کہ ہمارا پروردگار اس بات کو جانتا ہے، ہمیں آپ کی تائید کی، تصدیق کی ضرورت نہیں اپنے پیغام کی حقانیت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری وما علینا، ہم پر کیا ذمہ داری ہے، الا البلاغ المبین، کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام روشن انداز میں آپ تک پہنچا دیں۔ آگے عمل کرنا نہ کرنا، تسلیم کرنا نہ کرنا، انسان کا اور اس کے رب کے درمیان پھر بات شروع ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور قرآن کریم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لے محمد و آلہ محمد۔